السلام علیکم مومنو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو جہاں ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جلد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ نئے ویڈیوز کو نہ مس کریں۔ آغاز ہے آپ کا، چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے تکبر۔ تکبر کرے تو بھی انسان کس چیز پر کرے، کس چیز کا گھمنڈ رکھے۔ آج مٹی کے اوپر ہے، کل مٹی کے نیچے ہوگا۔ مٹی سے بنے انسان کی منزل آخر مٹی ہی تو ہے۔ ہم تو خود سے سانس لینے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے، گھمنڈ کس بات کا کرے۔ اور سپنے ہمیشہ کے ایسے بنتے ہیں جیسے سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہو۔ ان سب کے بیچ ہم اصل زندگی دینے والے ہی کو بھول بیٹھے ہیں۔ وقت ایسا گزار رہے ہیں جیسے موت تو کبھی آئے گی ہی نہیں۔ یہ زندگی، یہ خوشیاں، یہ لذتوں کا سکون کیا ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور کیا آپ کو پتا ہے ہمیشہ کیا رہے گا؟ اللہ جل جلالہ کی انصاف، جنت، جہنم اور آخرت کی زندگی۔ ہمیں لوٹ کے وہی تو جانا ہے، اس رب کے سامنے شکل بھی تو دکھانا ہے اور جواب بھی تو دینا ہے۔ تکبر کرے تو بھی کس چیز کا کرے؟ دنیا میں خالی آئے تھے، خالی ہی تو لوٹ کے جائیں گے۔ فرعون بھی تو خالی گیا تھا۔ فرعون کی کہانی اسلام میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے ظالم بادشاہ کی ہے۔ اس کی دولت بے حد اور بے حساب تھی۔ خدا کی قدرت نے مصر یعنی ایجپٹ کو دریائے نیل، جو اب ریور نیل کہا جاتا ہے، اس میں ایسے عنایتیں بخشی تھی جس میں تجارت خوب پھلتی اور پھولتی تھی۔ فرعون نے طاقتور حکمرانی اور اپنے غلاموں کو تکلیف دے کر اس دولت کو اپنے حکومت میں خوب جمع کیا۔ دریائے نیل کی وجہ سے مصر کی زمین بہت ہی عالیشان تھی۔ وہ شاندار محلوں میں رہتا تھا۔ اس کی شہرت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ نے اسے اتنی بے حساب دولت عطا کی تھی۔ بے شمار غلاموں سے سخت کام کروایا جاتا تھا تاکہ اس کے مال میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جب ایک پیغمبر کے آنے کی خبر سنی تو بنی اسرائیل کے سارے نئے پیدا ہوئے لڑکوں کو مار دینے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کی سلطنت کو ختم نہ کرے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ فرعون کے خوف سے ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو وہ صندوق ملا۔ انہوں نے فرعون سے درخواست کی کہ اس بچے کو نہ مارے اور اسے پالنے کی اجازت مانگی، تب اس نے اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے ان کو فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا، فرعون اور ان کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ہار گئے۔ فرعون کی تکبر اور گھمنڈ سے اس کو اور اس کی قوم نے مسلسل اللہ کے احکام کو نہیں مانا، جس کے بعد اللہ نے ان کی قوم کو تکلیف پہنچانے کے لیے خون کی بارش ہوئی۔ جہاں پر پانی میں خون مل گیا، مینڈک کو یعنی فراق کا سمندر ملا۔ ان کے گھروں اور کھانوں میں بھی مینڈک تھے۔ جوئیں جسے لائس کہتے ہیں، فرعون اور اس کے لوگوں پر جوئیں ہونے لگی۔ ٹڈے کے ذریعے ان کے فصلوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے ان پر طوفان بھیجا جس کی وجہ سے سب ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب آخری جنگ کے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے طرف گئے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری اور اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر گئی تو فرعون اور
اس کی فوج سمندر میں غرق یعنی فنا ہو گئے۔ فرعون کی نافرمانی اور خود کو خدا کہنے کا گھمنڈ، اسے اس کی لاش کو اللہ نے دنیا ہی میں ہم سب کی عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ تو بتائیے آپ کیا کیا لے جانے والے ہیں؟ ہم کیا ہی لے جا سکتے ہیں؟ تو کس چیز کا تکبر، کبر، غرور، مغروری، بڑائی؟ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، سب اسی نے تو دیا ہے۔ تو یاد کرو اس موت کو جو ہر ایک کو چکنا ہے۔